اور یوں سمجھے کہ آیت قرآن کا ترجمانی ہے. اس شعر ہی پر خطاب کیا جائے کہ ایک گھنٹہ تقریب اسی پر رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. یعنی جتنی بھی چیزیں آپ نے نگاہوں سے دیکھتے ہیں ہری بھری چیزوں کی سے دیکھنے کے بعد وقتی طور پر من کو سکون ملتا ہے, دل کو اطمینان ملا کرتا ہے, آنکھیں ٹھہر جاتی ہے. بہت سارے اسے مناظر قدرت ہے. اور قرآن مقدس میں ذکر بھی ہے کل سیروا فی اللہ, زمین میں سیر کرو اور اللہ رب العزت کی عجیب عجیب چیزوں کو دیکھا کرو. دیکھنے کے بعد رب تبارک تعالیٰ پر کامل یقین ہوگا, کامل ایمان ہوگا. ایمان کو مستحکم کرنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے سیر بھی کرنا ہے. اللہ رب العزت نے عجیب عجیب شے پیدا کی ہے, اور یوں ہی صرف انسان اپنی ہی تخلیق پر غور کر لے, فنگر اور آئی کے اوپرات پر, کہ کروڑوں اربوں خربوں کو رب نے پیدا فرمائی ہے, لیکن کسی کی فنگر کو ملتی نہیں ہے, آنکھ کا جو ملتا ہے نقشہ ملا کرتا ہے. تو عجیب تخلیق رب نے کی ہے کہ انسان کو پیدا کیا ہے لیکن کسی کا فنگر پرنٹ نہیں مل رہا ہے, آنکھیں نہیں مل رہی ہے, اس کی آنکھوں کا نقشہ ایک دوسرے سے نہیں ملتا ہے. اور پہ قدیر کتنا عظیم ہوگا, کتنا عظیم ہوگا, اس کی تخلیق کتنی عظیم ہوگی. اس لیے رب فرماتا ہے کہ زمین میں سیر کرو, مناظر قدرت کا دیدار کرو, تاکہ تمہارا ایمان اور مضبوط ہو. اور میرے تئیں تم سوچنے پر مجبور ہو جاؤ, ہے کوئی خالق و مالک جس نے پیدا کر رکھی ہے. لیکن اتنا آپ جان لیں کہ شاعر کہہ رہا ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. جس چیز کا حکم قرآن میں ہے کہ دیکھو, آنکھیں ٹھہر جاتی ہے, دل کو سکون مل رہا ہے, ہرے بھرے محلات میں باغیچے ہیں اور طرح طرح کے عمارتیں بنی ہوئی, ایسی عمارت بنی ہے, عجائب خانہ ہے جسے دیکھنے کے بعد قدم رک جاتا ہے اور نگاہیں ٹھہر جاتی ہے, اور دیکھنے کے آنکھیں وقتی طور پر اسے دیکھنے پر مجبور ہو جاتی ہے, اور کچھ وقت تک اسے دیکھ کر آنکھوں کو سرور ملتا ہے, من کو اطمینان ملتا ہے. لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ دیکھو جس چیز کو تم دیکھ کر تمہیں وقتی طور پر اطمینان و سکون مل رہا ہے, یقیناً یہ ساری چیزیں ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کل من علیہا فان, ساری چیزیں فنا ہو جائے گی, رہنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العزت. رہنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. تو فنا فضلہ جتنی چیزیں ہیں سب فانی ہے, رہنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. تم محنت کس کے پیچھے کر لیے؟ جو شے باقی ہے, جس کے لیے بقا ہے, اسی کے پیچھے تو محنت کرتی ہے. اور بقا رہنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. اللہ رب العزت کے لیے ہمیشگی ہے, اللہ رب العزت کے لیے واجب الوجود ہے, اللہ رب العزت کے لیے بقا ہے, اور فنا ہم بندوں کے لیے ہے. تو بقا جس کے لیے ہمیشہ ہمیش ہے اور جس کی بارگاہ میں ہم بندوں کو پیش ہونا ہے, اسی عظیم چوکٹ کے لیے ہمیں آپ کو محنت کرنی ہے. اس لیے شاید نے کہا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. دین حسن کیا ہے؟ احکام الہی ہے. دین حسن احکام الہی ہے, اور احکام الہی کو لانے والی ذات کون ہے؟ نبی اور رسولوں کی ذات. تو بقا کس کے لیے ہے؟ دین حسن کے لیے ہے. اور دین حسن میں کتنی چیزیں آتی ہے؟ کتنی چیزیں آتی ہے؟ وہ چیزیں جس کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے. نماز ہے, بقا ہے. جس چیز کو ہم نے پڑھ رکھی ہے وہ ساتھ جائے گی. نماز کے لیے بقا ہے. قرآن ہے, اس کے لیے بقا ہے. اعمال صالحہ ہے, بقا ہے. کار خیر آپ نے کیا ہے, یہ بقا ہے. آپ اپنے آس پڑوس میں کسی کی مدد کر رہے ہیں, یہ بقا ہے. بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں, بقا ہے. پیاسے کو پانی پلا رہے ہیں, بقا ہے. کسی منگتے کو آپ مدد کر رہے ہیں, وہ بقا ہے. یہ سارے اعمال حسنہ ایسی بقا ہے کہ آپ مر کر شہر خاموشہ میں چلے گئے ہیں, قبر کی اندھیری کوٹری میں ہے, تو کوئی اور آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے, بلکہ یہی دین حسن جو بقا کی صورت میں ہے, یہی آپ کے ساتھ جانے والی ہے. یہی چیزیں ہمارے اور آپ کے ساتھ جانے والی ہے. اس لیے شاعر نے کہا ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اس دین حسن کے پیچھے ہم اور آپ کو محنت کرتی ہے. لیکن یہاں ہاتھ ہے
ایک مرتبہ زبان سے سبحان اللہ کہہ نہیں پاتے. ایک مرتبہ سبحان اللہ جب نہیں کہہ پائیں گے, سبحان اللہ جب کہہ دیے تو اللہ کا پاک نام ہم نے لیا ہے, چلتے پھرتے نہیں لیا, اب من سے آپ نے لے لیا ہے خلوص نیت کے ساتھ, تو ممکن ہے کہ اللہ اگر قبول کر لے تو یہی ایک مرتبہ سبحان اللہ دل سے پڑھنا آپ کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہ قادر مطلق ہے, بے شک بے شک, اللہ قادر مطلق ہے, کیا نہیں کر سکتا. کن کہہ کے پوری کائنات کو وجود کا لباس پہنا دیا اللہ تعالیٰ نے. صرف کن کہہ کے پوری کائنات کو تخلیق بخشی ہے, تو اس کے لیے سبحان اللہ ایک انسان کو جس نے پڑھ رکھی ہے ایمان والا, تو اللہ اسے نجات کا ذریعہ نہیں بنا سکتا, لیکن من سے ہونا چاہیے, دل کو ستھرا کر کے. جس طرح سے حضرت شرحاتی نے پڑھا تھا, کیونکہ شراب کے کارخانہ ان کا چلتا تھا, اور شراب کے عادی ہے. فطرت میں اور عادت میں فرق ہے, فطری چیزیں نہیں جاتی ہے ساتھ میں. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو مان لو, لیکن کوئی کہہ دے کہ اس کی فطرت تبدیل ہو گئی تو اسے تسلیم نہ کرو. فطرت الگ چیز ہے اور عادت ایک الگ چیز ہے. جیسے ماحول میں رہ کر ہم بگڑ چکے ہیں, ہمارا سنگت ٹھیک نہیں ہے, آس پاس کا ماحول صحیح نہیں ہے, یا آس پاس کا ماحول بہتر ہے لیکن کہیں ہم ایسی جگہ چلے گئے ہیں جہاں کا ماحول کے سانچوں میں ہم ڈھل چکے ہیں اور وہاں کی عادت کو ہم نے اپنا رکھی ہے. لیکن رب تعالیٰ کبھی ایسا ٹھیس دے دے یا زندگی میں کبھی ایسا ہمیں اور آپ کو ٹھیس مل جائے جو ہمارے لیے اصلاح کی ایک نوعیت پیدا ہو جائے, ہمارے لیے ایک عبرت حاصل ہو جائے اور ہم نیکیوں کی طرف آمادہ ہو جائے. یقیناً وہ بھی شراب ہے اور شراب کا کارخانہ رہا, شراب کا عادی ہے, لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ راستے میں چل رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کاغذ میں ایک ٹکڑا ہے, اس میں اللہ کا پاک نام لکھا, کہے سبحان اللہ. نشے کی حالت میں آپ نے اٹھایا اسے اور محبت بھری نظروں میں اس کی عطر لگا کر آپ نے اوپر اونچی جگہ پہ رکھ دی اپنے گھر میں اور کہا کہ یہ تو اللہ کا پاک نام اس میں لکھا ہوا ہے. رب قدیر مولا, تیری جگہ یہ خاک نہیں ہے, یہ زمین نہیں ہے, بلکہ یہ فرش نہیں ہے, عرش ہے, اونچی جگہ پہ ہے.